الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ قابل صد احترام اسٹیج پر تشریف فرما حضرات علماء کرام، معزز و محترم حضرات سامعین و جملہ خواتین، مدرسہ تعلیم القرآن مینارہ کا کے طلبہ و طالبات، آج دل کی گہرائیوں کے ساتھ آپ تمام گاؤں والوں کے لیے دعا نکل رہی ہے، اور آپ سب کو میں مبارکباد دیتا ہوں کہ یہ مدرسہ جو کل تک جامع مسجد میں ایک مکتب کی شکل میں شروع ہوا، آج آپ لوگوں کی خلوص و للہیت، اتحاد اور اتفاق، اجتماعیت کا یہ ثمرہ اور نتیجہ ہے کہ بہت ہی کم دنوں میں جوش و محبت کے ساتھ باضابطہ اس مکتب کو مدرسہ کی شکل میں دینے جا رہے ہیں۔ بہت ہی مبارکباد ہے آپ لوگوں کے لیے دوستو، اور یہ بلا شک و شبہ یہ آپ کی قربانی، یہ آپ کی محنت، یہ آپ کا روپیہ، یہ آپ کی جائیداد، ہم امید یقین کے ساتھ یہ کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تمام لوگوں کے لیے آخرت کا یہ نجات کا یہ ذریعہ بنے گا۔ دوستو، بارہا وقتاً آپ کی اس ادارے میں میرا آنا ہوا کرتا ہے، اور یہاں کے بچوں کا اور بچیوں کے علمی ثقافتی پروگرام کو سنتا رہتا ہوں۔ دل سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ پاک اس مدرسے کو نظر بد سے بچائے اور اختلافات سے دور رکھے۔ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس مدرسے میں غالباً 4 بچے ہیں جنہیں آج حفظ قرآن کی تکمیل کے نتیجے میں ان کے سر پر پگڑی باندھی جائے گی۔ دوستو، یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ معمولی چیز نہیں ہے، بلکہ آج ان بچوں کو جو کل ہمارے مدرسے کا طالب علم تھا، بوریے اور چٹائی پر بیٹھ کر وہ تعلیم حاصل کیا کرتے تھے، آج کے بعد سے ہم سب لوگ اس بچے کو کہیں گے حافظ صاحب۔ کیا کہیں گے؟ حافظ صاحب۔ یہ حافظ، یہ اللہ کا صفاتی نام ہے۔ کس کا نام ہے؟ ہمارا آپ کا نام الحافظ، اللہ کے صفاتی نام ہے۔ گویا یہ ہمارے بچے آج کے بعد سے اللہ کے صفاتی نام سے منسوب ہو رہے ہیں، اور ان کا یہ درجہ اور مرتبہ تو یہ دنیا میں ہے دوستو، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ اپنے عزیز و اقارب، اپنے رشتہ دار، اپنے معاونین، اپنے اساتذہ اور اپنے مخلصین کے لیے بھی انشاءاللہ نجات کا ذریعہ بنیں گے۔ اس وقت جو میں نے آپ کے سامنے قرآن عظیم کی آیت تلاوت کی ہے،
اس کا ترجمہ اور مختصر مفہوم بتا کر میں اپنی جگہ لے لوں گا، چونکہ وقت کم ہے اور حضرات علماء کرام کی فہرست لمبی ہے۔ بالخصوص ہمیں اور آپ کو حضرت مولانا مفتی شکیل صاحب اور حضرت مولانا مفتی ابو ذر صاحب قاسمی ان حضرات کا بیان سننا ہے۔ اس آیت کا مفہوم ہے یہ ہے دوستو کہ اللہ پاک نے قرآن مجید سے قبل بھی بے شمار کتابیں نازل فرمائی، بالخصوص توریت، انجیل، زبور، لیکن ان قوموں کو اللہ پاک نے یہ کتابی نسخہ عنایت فرمایا اور یہ کہا کہ اس قوم تمہارے لیے ہم نے اس میں نسخہ کیمیا رکھ دیا ہے کہ اس کتاب کی روشنی میں تمہیں اپنی زندگی گزارنی ہے۔ لیکن دوستو اس قوم نے اس کتاب کے اندر تحریف کی، کمی کی، زیادتی کی اور منمانی چیزوں کو بڑھا گھٹا کر دیا۔ نتیجتاً اللہ پاک نے خاتم الانبیاء جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید کو نازل فرمایا اور ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ اے لوگو ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور دیگر قوم کی طریقے سے اس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری میں امت کے لوگوں کو نہیں دوں گا، بلکہ اس قرآن کی حفاظت میں اپنے ذمہ لوں گا۔ یہی نتیجہ ہے دوستو کہ یہ قرآن اگر پہاڑ پر نازل ہوتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، زمین پر ڈال دیا جاتا تو زمین کانپ جاتی، لیکن یہ انسان کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اپنے سینے میں پورے قرآن کو محفوظ کرتا۔ خلیفہ مامون الرشید کا نام سنا، حضرت شیخ مفتی شفیع صاحب علیہ الرحمہ نے تفسیر معالف القرآن میں اس کو لکھا ہے کہ حضرت خلیفہ مامون الرشید اپنے دورہ خلافت میں سال میں ایک مرتبہ وہ علمی کانفرنس منعقد کیا کرتے تھے، علمی کانفرنس جس میں علم و ہنر کی تحقیق ہوا کرتی تھی، بحث و مباحثہ ہوا کرتے تھے اور دور دراز سے پڑھے لکھے صاحب قلم لوگ وہاں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اسی میں ایک دفعہ ایک یہودی آئے اور انہوں نے بھی اپنے مقالات پیش کیے، اپنی قیمتی آراء پیش کی۔ خلیفہ مامون الرشید اس کی بات سے بہت متاثر ہوئے اور آخر میں کہا بھائی تمہاری زبان کے اندر مٹھاس ہے، تمہاری زبان کے اندر چاشنی ہے، تمہاری تحریر کے اندر کشش ہے، کیا ہی بہتر ہوتا کہ تم یہودیت کو چھوڑ دیتے اور اسلام قبول کر لیتے۔ لیکن اس یہودی نے اسلام کے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ایک سال کے بعد پھر مامون الرشید نے کانفرنس بلوائی تو اس میں وہ یہودی بھی آیا، لیکن وہ اسلام قبول کر چکا تھا، وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور فقہ پر مبنی بیش بہا قیمتی کتاب کا ذخیرہ بھی پیش کیا۔ خلیفہ مامون الرشید نے پوچھا اے شخص ایک سال قبل میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تھی، میں نے تمہیں ایمان قبول کرنے کے لیے کہا تھا لیکن تم نے انکار کر دیا، اور آج تمہیں اسلام کے قبول کرنے پر کس چیز نے مجبور کیا ہے؟ تم اپنا تاثر پیش کرو۔ دوستو اس تاثر کو پیش کرنے کے بعد میں اپنی جگہ لے لوں گا۔ اس شخص نے کہا کہ سنیے خلیفہ، میں یہودی کا عالم ہوں، میں لکھنے والا محرر بھی ہوں، مجھے کتابت کی بھی صلاحیت ہے۔ آپ کے اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد جب میں اپنے مقام پر پہنچا تو میں نے توریت، انجیل اور قرآن مجید تینوں آسمانی کتابوں کے تین نسخے لکھے اپنے ہاتھ سے۔ کتنے نسخے؟ تین نسخہ میں نے اپنے ہاتھ سے لکھا
توریت میں بھی میں نے کمی اور زیادتی کی، گھٹایا اور بڑھایا۔ انجیل میں بھی میں نے کمی اور زیادتی کی، گھٹایا اور بڑھایا۔ قرآن مجید میں بھی میں نے کمی اور زیادتی کی، گھٹایا اور بڑھایا، اور اس کی آیات کو کہیں سے حذف کیا اور کہیں پر میں اپنی طبیعت سے کچھ لکھ دیا۔ تینوں کتاب کے 3 نسخے لکھنے کے بعد میں یہودیوں کے کلیسا میں گیا، میں نصارہ کے عبادت گاہ میں گیا، میں مسلمانوں کے کتب خانوں میں پہنچا، تو یہودی لوگوں نے وہ تینوں نسخے اس کی تحریر کو دیکھ کر، اس کی کتابت کو دیکھ کر فوراً قبول کر لیا، خرید لیا۔ اور جب نصارہ کے عبادت گاہ میں پہنچا تو وہاں کے پادریوں نے بھی اسے خرید لیا۔ لیکن قربان جاؤ محمد کے غلاموں کہ جب میں مسلمانوں کے کتب خانے میں پہنچا اور قرآن مجید کا اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا نسخہ پیش کیا تو اس نے کہا رکو جناب، میں تمہاری تحریر سے متاثر نہیں، میں تمہارے نسخے کو اپنے قرآن سے ملاتا ہوں۔ اور اس نے قرآن کو گا بگا الٹایا اور پڑھا اور یہ کہہ دیا یہ وہ قرآن نہیں ہے جس قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ کی ہے، یہ وہ قرآن نہیں ہے جو قرآن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، بلکہ اس قرآن کے اندر تم نے تغیر کیا ہے، تم نے تبدیلی کی ہے، تم نے قرآن کے آیات کو ہٹا دیا ہے، لہذا تم اپنا قرآن لیتے جاؤ، اسلام میں ایسے قرآن کی ضرورت نہیں ہے۔ دوستو وہ یہودی کہتا ہے کہ میں اسلام کے ماننے والوں کے کتب خانہ سے اس قدر متاثر ہوا کہ جب ایک کتاب فروش یہ بتا سکتا ہے کہ قرآن کے اندر تغیر نہیں، تبدیلی نہیں، تو یقیناً یہ قرآن مجید اللہ کی وہی کتاب ہے، اسی شکل میں ہے جس شکل میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ آپ کو یاد ہوگا اور تاریخ میں پڑھا ہوگا کہ ہندوستان میں جب انگریزوں کا تسلط ہوا تو انگریزوں کی ایک مشن چلی اور لاکھ روپے خرچ کیے کہ مسلمانوں کو اس ملک سے نیست و نابود کر دیا جائے، اسے مٹا دیا جائے۔ اس کی کیا شکل ہوتی ہے؟ کہا قرآن کو جلا دو، قرآن کو مٹا دو، مسلمان ختم ہو جائیں گے۔ دوستو اربوں روپے اس پر خرچ کیے، بالآخر ایک مکتب میں گئے تو مکتب کے لوگوں نے، استاذ نے کہا میاں تم قرآن کے کتنے نسخے کو جلاؤ گے؟ ہمارے سامنے یہ بچے ہیں، قرآن کے حافظ ہیں، تم جس سے چاہو قرآن جہاں سے چاہو پوچھ لو۔ دوستو یہ ہے اللہ نے قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اللہ اس کا ثمرہ دکھا رہا ہے اور انشاءاللہ قیامت تک دکھاتا رہے گا۔ آخر میں ایک بات بتا کر میں اپنی جگہ لیتا ہوں۔ دوستو عربی کا ایک مقولہ ہے، تُعْرَفُ الْأَشْجَارُ بِأَثْمَارِهَا، کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ میں آپ باشندگان میں نعرہ کا کو نیک مشورہ دے رہا ہوں کہ یہ آپ کا محبوب ادارہ تعلیم القرآن یقیناً آپ کے خلوص للہیت اور محبت کا ایک سرچشمہ ہے، جس کے نتیجہ ہے کہ چند ہی دنوں میں یہاں چند بچوں نے حفظ قرآن کو مکمل کیا، جس کی پہچان آج دستار سے ہوگی۔ اور آپ نے بچوں کے پروگرام کو سنا، اس لیے بغیر کسی اختلاف کے، بغیر چون چرا کے، بغیر عہدہ طلبی کے، دوستو ہر شخص اپنا ایمانی فریضہ سمجھے کہ انشاءاللہ ہم اس ادارے کی ترقی میں کام کریں گے اور اختلاف اور منصب کے چکر میں نہ رہیں گے۔ اللہ پاک ہمیں بھی اور آپ لوگوں کو بھی اس ادارے اور اس جیسے جتنے بھی ادارے ملک میں ہیں ہر ایک ادارے کی خدمت کرنے کو قبول فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔